اچھا بھائی، رمضان میں انتقال کی کیا فضیلت ہے؟ کیا رمضان میں مرنے والے کی کوئی زائد فضیلت ہے؟ کیا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا؟ محمد اویس انڈیا سے بعض روایتوں میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو انتقال کرے گا اس کے عذاب قبر نہیں ہوتا، بعض میں آتا ہے جو رمضان میں انتقال کرے گا اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، پھر بعض میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے صرف رمضان میں ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں اور بہت زیادہ ضعیف ہیں، تھوڑی بہت ضعیف بھی نہیں ہیں۔ تو بعض علماء نے دیکھا کہ چلو روایتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن حقیقت جو ہے نا دلائل کی قوت کی روح سے ان روایتوں میں جان نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تو کی رحمت سے تو دیکھیں کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہیں اللہ کی طرف، یقینی طور پر تو اسی بات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اور جو اللہ کے رسول سے ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے اس بات کی نسبت تو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نسبت کرنے میں جو ہے نا میری رائے تو یہ کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی مقدس جگہیں ہوں، مقدس مقامات ہوں، تو ان مقدس جگہیں اور ان مقدس مقامات میں موت کی ویسے ہی ایک فضیلت ہے۔ جمعے کا دن اور جمعے کی رات بھی مقدس، اور رمضان بھی مقدس ہے، اور روزے کی حالت میں موت پر صحیح حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں جس کی موت واقع ہوگی جنت میں داخل ہوگا، اس پر مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو اور رمضان میں اگر کوئی کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ اس پر رحمت زیادہ ہوگی، جیسے مدینہ میں موت ہے، مکہ میں موت ہے، یا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ سب فضیلت والی چیزیں ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں تمام احادیث کو اور قرآن کی آیات کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اصل بخشش کا مدار عمل پر ہے، کسی خاص ٹائم پہ مرنا یا کسی خاص حالت میں مرنا اس پر اصل مدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ یہی مضمون ہے کہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کوئی بہت بڑا کھلے عام گناہ گار ہوتا ہے، کھلے عام بدماشی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، رمضان میں مر جاتا ہے تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں بدعملی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ عَنْ قریب، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت، ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معاشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے۔ رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مار گیا یا رمضان۔ خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ۔ آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی، تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان، سب کچھ ہے۔ وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے، وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا۔ حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا، نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا۔ تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے، دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالسمیع ہے۔ لوگوں کو کچھ ایسا مسکنسپشن ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے، تو اگر کسی کا انتقال رمضان میں یا پھر جمعہ کے دن ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتے یا پھر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ چونکہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں رمضان میں، تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو یا جمعہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو یاد رکھیے رمضان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ جو اس میں انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی حدیث نہیں، یاد رکھیے۔ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گا، لیکن ایک خیاس ہے کہ کھلے ہیں تو پھر جائیں گا، سمجھ رہا ہے بات کو، لیکن کوئی روایت نہیں۔ دوسرا جمعہ کے دن کے تعلق سے بھائی نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن انتقال جو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو جمعہ کے تعلق سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن مطلب پورا کاؤنٹ ہوتا ہے مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک، مطلب جمعرات جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جو جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر سے جو بچا لیا جاتا ہے، حساب کتاب وہ باقی سب ہے اس کا، ایک فیس اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیدھے جنت میں جائیں گا بلکہ کوئی روایت نہیں۔ عذاب قبر فرسٹ فیز اس کا حل ہو جاتا ہے، اللہ آسانی کرتا ہے، لیکن سیدھے جائیں گا بول کر نہیں۔ اور رمضان کے تعلق سے تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، لیکن ایک خیال سے کھلا ہے تو مطلب جائیں گے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکلے کہ جو انتقال کرے تو وہ جائیں گے، لہٰذا ہم کہیں گے جنت کھلی ہے، اللہ کی مغفرت عام ہے، انسان اچھے عمل کر کے رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا ایک مہینہ بنا لے، یہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے۔ اب بتائیں جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے،
اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے. یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کی راتیں بے مثال.